کھلا رہا ہے اور بڑے عجیب اس کے فالور ہو گئے ہیں۔ بڑی دلیل کیا دے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کے بڑے فالور ہیں، اس کو بڑے چاہنے والے، اس کو بڑے سننے والے ہیں۔ بھائی شیطان کی تو سارے سننے والے ہیں، اس کی تو وہ ہر ایک کو سناتا ہے، ہر ایک کو وہ سنا دیتا ہے۔ تو اس طرح پر سننے والے زیادہ ہو گئے ہیں تو گمراہی تو ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے ضمناً یہ بات آ گئی ہے کہ بھائی قرآن حدیث اور قرآن و حدیث سے مستنبط مسائل جو ہیں مجتہدین کی طرف سے، ان کو لے کر ان کو دلیل بنانا، یہ ہے اصل دین۔ اور اپنی طرف سے مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کی تشریح کرنا، اپنی طرف سے اس کا مفہوم بیان کر دینا، جس مفہوم کو قرآن کی دوسری آیات بھی رد کر دیں، جس مفہوم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے لیا گیا دوسری حدیث اس کو رد کر دے، تو یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ نہ قرآن کسی آیت کی تردید کرتا ہے، نہ ہی نبی علیہ السلام کا فرمان کسی قرآن کی آیت کی تردید کرتی ہے، اور نہ حدیث کی تردید کرتی ہے۔ ان کی آپس میں موافقت ہے۔ ظاہری طور پر بعض اوقات یہ سمجھ یہ آتا ہے کہ یہ تعارض ہے، اس لیے وہاں مجتہدین کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں محدثین اور علماء کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا حل وہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ خوش نصیب بچیوں کو یہ موقع عطا کیا ہے۔ دیکھیں کتاب شروع ہوئی اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو شروع کیا۔ پہلا سبق آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، اور اس میں باب بدل وحی اور اس کے متعلقات کو امام بخاری نے شروع میں لایا ہے۔ آگے عنوان دیا کتاب الایمان۔ تو یہ بدل وحی اصل مقدمہ کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا، اور اس بات کو بتانے کے لیے کہ ایمان کا ذکر آگے آ رہا ہے، آگے نماز کا ذکر آ رہا ہے، کرتے کرتے یہ آخر تک جتنے بھی ابواب یا کتب آ رہی ہیں سب، لیکن چونکہ دین مذہب اس کا مدار اصل وحی پر ہے، حقیقت وحی سے ہے۔ قرآن پاک سارا وحی ہے، 114 صورتیں مکمل وحی ہے۔ نبی علیہ السلام کے احادیث مبارکہ جو آپ علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلی ہیں، یہ بھی وحی ہیں۔ تھوڑا سا فرق کے لحاظ سے جو آپ نے پڑھا وحی مطلوب ہے اور نئی وحی غیر مطلوب ہے، تو اسی طرح جب دونوں وحی ہیں تو ان کی حفاظت اللہ کی ذات کر رہی ہے، اور اس کا وعدہ ہے، اور اس کے وعدہ کس طرح پورا ہو رہا ہے۔ ادھر دیکھو، قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے، زبانی یاد کرنے والے، اس کے تفاسیر کو محفوظ کرنے والے، امت تک پہنچانے والے، حدیث رسول کی تشریحات، حدیث رسول کو آگے بیان کرنا، آگے پڑھانا، پھر اس پر عمل کرنا۔ اصل بات یہ ہے، یہ تحفظ اس طرح ہو رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے حدیث کی حفاظت کی، قرآن پاک کی حفاظت کی، اللہ نے ان سے کروائی۔ نبی علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا، حضور علیہ السلام نے اپنے ارشادات سے بیان کیا، تشریح کر دی، اور اپنے مسائل آپ کی زبان سے جو امت کے سامنے آئے، حضرات صحابہ نے کیا کیا ہے، ان کو یاد کر لیا، حضرات صحابہ نے لکھ لیا، حضرات صحابہ کرام نے ان پر عمل کر لیا۔ تو یہ دین کی، علم کی حفاظت ہو رہی ہے اس انداز سے کہ اس پر عمل ہو رہا ہے۔ آپ بھی یہ جو کچھ موتی قرآن و حدیث کی لے کر جا رہی ہیں، ضروری اس کو ضرور مد نظر رکھیں کہ اس پر عمل کرتی رہیں انشاءاللہ۔ زندگی میں پورے ماحول اور معاشرے میں آپ اگر ان قرآن و حدیث کے موتیوں کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کریں گی، اس میں آپ کے عقائد بھی ہیں، اس میں آپ کے اعمال بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی ہیں۔ اس میں آپ کو مرد کے حقوق بھی بتا دیے گئے، عورتوں کے حقوق بھی بتا دیے گئے۔ اسی مذہب میں، اسی دین میں، اسی علم میں آپ کو پڑوسیوں کے حقوق بھی بتلا دیے گئے۔ قریبی رشتہ دار ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں،
اور اسی طریقے سے ماحول اور معاشرے میں باقی جتنی چیزیں بھی ہیں، جو حقوق ہیں، آپ نے پورے کے پورے اس میں پڑھ لی ہے۔ اب اس کو اگر آپ اپنی زندگی میں لائیں گی تو یہ محفوظ رہیں گے، اور اصل حق یہی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ انعام دیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر یہی ہے کہ اس کو آگے پھیلایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہ اس کا شکرانہ ہے، یہ اس کا شکریہ ہے، اور جس نعمت کی اللہ عطا کر کے اللہ کی طرف سے ملے اس پر انسان شکر کرے تو اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اب آپ کا علم اس پر عمل کرنے کی وجہ سے بڑھے، آپ کا علم اس کو آگے پہنچانے کے ساتھ زیادہ ہوگا، یہ اللہ کا شکر ہوگا تو یہ چیز محفوظ رہے گی۔ یہ چیز آپ ضرور اس کو مد نظر رکھیں۔ یہ مدرسہ، دوسرے مدرسے آج ان دنوں میں بچوں کے یہی پروگرام اس سلسلے میں جاری ہیں۔ لاکھوں پڑھنے والے فارغ ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد ہے الحمدللہ۔ اور اس لڑی میں جس کو علماء دیوبند کی لڑی کہا جاتا ہے، علماء حق کی لڑی کہا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، سمجھ آتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اس میں اللہ نے کہا خاص انتخاب ہوا اپنے دین کے تحفظ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو سلسلہ ہے علماء دیوبند کا، اس کا انتخاب نظر آتا ہے، اور حقیقت اس میں نظر آتی ہے کہ اللہ ان سے ایک دین کی خدمت دے رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی اسی سلسلے کے ساتھ، حضرت قاری صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، ہم جو ہیں ہم ایک استاد کے شاگرد ہیں۔ ایک استاد سے ہم نے مطلب یہ ہے کہ یہ علم حدیث جو ہماری مقدر میں تھا، اللہ نے ان سے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ انہیں اساتذہ کی دعائیں ہیں کہ بس وہ اللہ نے اسی پر لگا لیا ہے، ورنہ یہ تو بہت ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے عقلمند، اپنے آپ کو کہلانے والے، ہر لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا فٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے انتخاب نہ ہو تو وہ بات نہیں بن سکتی۔ تو ساتھ ساتھ اللہ کی نعمت کی قدر اور اس کا شکر ادا کرنا آپ کے ذمہ لازم ہے، اور مدرسے کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ ایک دلی قلبی تعلق، محبت والا یہ علم دین جس سے آپ کو ملا اتنا بڑا انعام، تو جہاں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو وہاں مدرسہ کی، اپنے اساتذہ کی قدر کرنا، اور ان سے پھر بھی ربط میں رہنا۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے یا کچھ ذرا برابر بھی شک شبہ ہو تو فوری طور پر اس کو پوچھ لینا، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ علم کے بڑھنے کے لیے بڑا ضروری ہے، ورنہ انسان قدم قدم پہ ٹھوکریں کھا جاتا ہے، اور وہ ٹھوکر جو علمی لگ جائے نا تو اس میں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جو ہیں پھر دور چلے جاتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، باتوں باتوں میں بات آ جائے نا، بیٹھتے نا تو یہ کہا کرتے تھے، بھائی خاتمے کی خیر مانگا کرو، خاتمے کی خیر مانگا کرو، کیا پتہ ہے کہ کیا ہو جاتا ہے۔ اور پھر کہا کرتے دیکھو بلغ ابن باورہ کو بھی تو قرآن نے بیان کیا، عالم تھا، صحیح معنوں میں مستجاب الدعوات تھا، لیکن علم کی اور علم والوں کی ناقدری کر دی۔ ایک ہی بات ہوئی ہے، علم کی اور علم والوں کی ناقدری کی تو اللہ رب العزت نے اس نعمت کو اس سے چھین لیا ہے۔ تو اس لیے علم کی ناقدری کبھی نہیں ہونی چاہیے، علم والوں کی بھی کبھی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ جب ناقدری کرو گے تو پھر یہ علم چلا جائے گا، اور یہ تجربے کی بات ہے۔ اہل علم سے جو محبت کرتا ہے علم کی وجہ سے، یار اللہ نے اس کو علم کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، علم کون سا دین کا، تو اللہ رب العزت ان کے گرانے میں، اگر آپ وہ عالم نہیں ہیں، آپ اس نعمت سے محروم ہیں، تو اللہ پورے نسل کے اندر ضرور کہیں نہ کہیں جو ہے اللہ علم کی دولت سے ان لوگوں کو مالا مال فرما دیتا ہے۔
اس لیے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے باب آخری جو ہے اس کا میں نے تلاوت کر دیتا ہوں، بچیاں بھی ساتھ پڑھ لیں۔ یقیناً آپ نے اس کے اوپر جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں استاد پڑھاتے ہیں، قاری صاحب نے پڑھائی ہوگی، مجھے تو اس ثواب میں شامل کرنے کے لیے قاری صاحب نے بٹھایا ہے۔ میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ چلو اس سفر میں بھی شریک ہو گیا ہوں، ورنہ حضرت قاری صاحب خود یہ پڑھا دیتے اور بیان کر دیتے تو اور ہمارے لیے اچھا ہوتا۔ تو بہرحال ان کی شفقت ہے، ان کی محبت ہے، اللہ ہماری یہ محبتیں جب سے یہ ہم نے پڑھنا ساتھ شروع کیا تو آج تک الحمدللہ یہ ایک دینی رشتہ اور قائم ہے، اور الحمدللہ دن دن مضبوط ہو رہا ہے، ایک سلسلے میں ہے اللہ کے فضل سے۔ اور یہ بات بھی چونکہ یہ ہمارے بھائی راشد صاحب ہیں نا، یہ ساری چیزیں جو ہیں دور دراز تک پہنچا دیتے ہیں، تو چلو اس موقع پر میں یہ کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ جب سے ہم نے یہ جامعہ عربیہ اشاعت القرآن میں آ کر قدم رکھا نا، پڑھنا شروع کیا، جو اساتذہ کرام سے اللہ نے ہمیں سمجھنا نصیب فرمایا ہے، سیکھنا نصیب فرمایا، اللہ کا شکر ہے سمجھا ہے، یہ یقینی بات ہے کہ ان سے جو کچھ پڑھا ہے تو سمجھ کے پڑھا ہے، پھر اللہ نے کچھ آگے بتانے کا موقع بھی دیا ہے۔ میرے اپنے 41 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ جو استادوں سے پڑھا اس کو آگے پڑھاتے ہوئے، یہ 41 سال تعلیمی پوری ہو گئی، اور الحمدللہ صرف سنا ہی نہیں، پھر اس کو خوب دیکھا ہے۔ تو اس لیے راجد صاحب یہ پیغام مطلب جہاں تک جائے گا اس میں تجھے بھی ثواب ضرور ملے گا، تو یہ کام کرتا ہے۔ تو الحمدللہ جو استادوں سے سیکھا ہے پڑھا ہے الحمدللہ اسی پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے، اس لیے کہ ہم نے اس کو عین الیقین بھی کیا ہے، علم یقین حق الیقین کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کو خواہ مخواہ کچھ شبہات ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں تقدیس بن نعمت کے طور پر کہ اللہ نے جو فہم دیا ہے، حق ہر مسئلے میں باطل کو بھی سامنے رکھ کر، اس کے مد مقابل کو بھی سامنے رکھ کر اللہ نے خوب ہمیں اس کو سمجھنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے اور دعا ہے اللہ اسی پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، بچیوں نے اگر یہ نصاب میں پڑھا ہے یہ بھی ہے تو آخری باب، آخری کتاب جو ہے کتاب التوحید ورد الجہمیہ، 58 باب جو ہیں اس عنوان کے تحت امام بخاری نے ذکر کی ہے۔ پہلا عنوان کتاب التوحید ورد الجہمیہ، آگے یہ طرح یہ آخری باب ہے نا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس طرح 58 باب اس عنوان کے تحت امام بخاری نے لائے ہیں، اور اس میں جہاں اس باتی طور پر توحید کا ذکر ہے تو وہاں پر مخالفین توحید جو ہیں ان کی رد بھی ہے، مخالفین توحید کی، اور جنہوں نے توحید کی تشریح و تفسیر اپنی مرضی سے کی ہے۔ معتزلہ اپنے آپ کو بڑا اہل توحید کہا کرتے تھے، بڑا اہل توحید کہا کرتے تھے، لیکن ان کی توحید کی تشریح مجتہدین کے ساتھ، صحابہ اکرام کی تشریحات کے ساتھ، تابعین کی تشریحات کے ساتھ کہ توحید کی انہوں نے کیا تشریح کی ہے نہیں ملتی تھی، اس لیے اہل سنت والجماعت کے طبقہ سے وہ سائڈ پہ ہو گیا۔ ایسے ہی اور طبقات بھی ہیں، تو اس لیے ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نا صحابہ اکرام کی تشریحات کو، میں نے جو پڑھا، حضرت قاری صاحب موجود ہیں، میں نے جو پڑھا فقہ حنفی کے بارے میں اور جو سمجھا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حدیث کوئی آتی ہے تو آگے اس حدیث پر جو دیکھتے ہیں کہ اس پر صحابہ کا عمل کیسے ہوا ہے، پھر اس مسئلے کو لیتے ہیں، حدیث پر دیکھتے ہیں، حدیث کو عمل میں لانے کے لیے عمل صحابہ کو
اب اس کو وہ مسئلہ بناتے ہیں فقہی مسئلہ. اس لیے باقی فقہوں کے مقابلے میں یہ سمجھا ہوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کی ترجیح جو ہے وہ ایک یہ وجہ ہے کہ وہ حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے عمل صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں اور تب اس کے مطابق جو ہے فیصلہ دیتے ہیں. اس لحاظ سے یہ ان کی ترجیح ہے. تو ہوتی ہے ترجیحات. کچھ لوگ مطلب یہ کہہ دیتے ہیں نہیں فلاں 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 ہو گیا اور چھوٹے چھوٹے باتوں پر فتویٰ بازی کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کیفیات مقرر کی ہوتی ہیں. حالانکہ دیکھیں علماء جانتے ہیں، بچیوں نے بھی پڑھا ہے جو ان کے ضرورت کے مطابق استاد پڑھاتے ہیں. جب بخاری شروع ہوتی ہے یا دوسری حدیث کی کتابیں، خاص کر مسلم شریف ہے یا مشکات شریف ہے، تو شروع میں کتاب الایمان آتی ہے. کتاب الایمان کے اندر یہ بات شروع میں کر دی جاتی ہے کہ آیا ایمان کمی کمزوری کو، کمی جاتی کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا. میں ایک علماء کی بات کر رہا ہوں، ذہن میں آ گئی کمی زیادتی کو قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مرکب ہے یا بسیط ہے. یہ علماء کی آپس میں شروع سے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے شروع میں کتنی حدیثیں اس بات پر لائی ہیں اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے ایمان میں، اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ مرکب ہے بسیط نہیں ہے. جبکہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے، مرکب نہیں بسیط ہے اور اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی. اب مسئلہ ہے ایمان کا، اس میں بھی اختلاف ہے. ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو ترجیح دی. اب کوئی ہمیں الزام دے کہ تم امام بخاری کے دشمن، امام بخاری یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے، تم کہتے ہو کہ نہیں ہوتی، تم اکابر کو نہیں مانتے، تو یہ اس کا ظلم ہوگا. اس لیے کہ یہاں پر مسئلہ ترجیح کا ہے. اگر میرا یہ اشارے کی بات اگر کوئی سمجھے تو وہاں ترجیحات ہیں. ہم نے ابو حنیفہ کے اجتہاد کو ترجیح دی ہے. امام بخاری کی اپنی سوچ، انہوں نے حدیث سے جو استدلال کر لیا یہ نص فہمی تھی، انہوں نے وہ سمجھا، یا امام شافعی نے وہ سمجھا. ہمارے امام ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ اس طرح سمجھا قرآنی آیات سے. اور دیکھیں آیات قرآنی میں یہ صاف نہیں آیا ہوا کہ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. جبکہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کی توجیہ اور کر دیتے ہیں. تو اب کہا جائے گا دیکھو جی یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں جو شافعی نے لیے اور شافعی کا یہ انکار کر رہے ہیں. ایسے ہی ہمارے اکابر بزرگوں کی تعبیرات ہیں. یقینی بات ہے ان کی تعبیرات اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن اب ان کو لے کر کچھ لوگوں نے اپنا ایک مخصوص ذہن کچھ مسائل میں بنا رکھا ہے. اور دوسری طرف جو مطلب یہ ہے کہ ایک ترجیح والی بات ہوتی ہے یا ایک علم کے اجتہاد کی بات ہوتی ہے، فہم کی بات ہوتی ہے، تو اس کو رد کرنا اور اس پر فتویٰ بازی کرنا، یہ میرا خیال ہے علم ایسے لوگوں کا قریب بھی نہیں گیا ہوتا. اس لیے وہ ساری باتیں کرتے ہیں سوائے ضد اور حسد کے، ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہوتی. تو قرآن فہمی کے لیے، حدیث فہمی کے لیے آپ کو اللہ رب العزت نے یہ سب کچھ دیا ہے. استاد سے آپ نے اس کو پڑھا ہے، استاد سے آپ نے اس کو سیکھا ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ کی جمع کردہ حدیثوں کو اس سے پھر جو اس نے مسائل کا استنباط کیا، بات لمبی ہو جائے گی. اسی باب میں دیکھ لو کہ چونکہ ایک قیامت کا مسئلہ ہے، قیامت کس لیے قائم ہوگی؟ انسان کے حساب و کتاب کے لیے، جنات کے حساب و کتاب کے لیے. اب کچھ لوگ چونکہ قیامت کا انکار کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جیسا کہ معتزلہ، وہ قیامت کو تو مانتے تھے، لیکن جب یہ کہا گیا کہ وہاں پر انسان کے وزن تولے جائیں، قرآن میں بھی آ گیا، حدیث میں بھی آ گیا، انہوں نے اس کا اپنے طور پر معنی کیا، وہ معنی کیا جو اہل سنت والجماعت کے علماء محدثین نے نہیں کیا. اہل سنت والجماعت کے محدثین اور فقہاء نے نہیں کیا.
تو وہ اہل سنت سے خارج ہو گئے، سائڈ پہ ہو گئے اس معنی کو لے کر جو انہوں نے اپنی مرضی سے کر دیا کہ ترازو شرازو کوئی نہیں ہوگا، یہ عمل کیسے تولے جاتے ہیں، یہ زبان سے بات نکلی کیسے تولی جاتی ہے، اس کے لیے تو کوئی وجود نہیں ہے، بات کی ختم ہو گئے، کام ہے کر دیا گیا۔ اب انہوں نے جہاں پر عقلیات کو لڑایا، امام بخاری رحمہ اللہ قرآنی آیت کو پیش کر کے ثابت کرتے ہیں کہ نہیں قیامت کا دن بھی ہوگا اور وہاں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن لیوم القیامہ، قیامت کے دن میں ہم ترازو رکھیں گے انصاف کے۔ اب ترازو کس کے لیے ہوں گے؟ ترازو لگتا ہے تولنے کے لیے، اس کے لیے پھر امام بخاری نے اپنی بات یہ کہہ دی کہ ان ترازو میں کیا تولے گا؟ قال فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، ترازو لگے گا تولے گا کیا؟ بنی آدم انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال، قولہم و اقوالہم، ان کے قول تلیں گے، باتیں تلیں گی، کام تلیں گے جو انہوں نے کیے ہوئے۔ تو یہ عقیدہ ایک بتلا دیا، ہم سب کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے کہ جب قرآن نے یہ بات کہہ دی کہ ترازو لگے گا، امام بخاری نے بتلا دیا تلے گا کیا؟ انسان کے اعمال، انسان کے اقوال۔ کیسے تلیں گے؟ اللہ کی قدرت ہے، بس یقین ہے۔ اب محدثین نے کہا جن کاغذوں پر یہ عمل لکھے ہوں گے نا، فرشتے لکھتے ہیں، باتیں لکھی ہوں گی، وہ کاغذ تلیں گے۔ کسی نے کہہ دیا اللہ ان ہی قولوں کو بھی، ان عملوں کو بھی اللہ وجود بخشے گا، ایک وجود دے گا، وہ تولا جائے گا۔ بہر نے یہ بھی کہہ دیا عمل کرنے والا، بات کرنے والا تولا جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے جو اللہ، لیکن یہ باتیں چونکہ منسوس نہیں تھی اس لیے آگے انہوں نے توجیہات کر دی، تو یہ اقوال ہو گئے، کسی نے ایک قول کیا، کسی نے دوسرا کر دیا، سارے صحیح ہو سکتے ہیں، دوسرے کی رد کر دینا یہ تو نہیں ہے۔ مجتہدین نے یہ بات کہی ہے، محدثین نے یہ بات کہی ہے، اور اپنا اپنا فہم ہے۔ الحمدللہ ہمیں یقین ہے اللہ وزن کریں گے، وہ اس کی قدرت ہے، جس طرح چاہیں گے وہ کریں گے۔ دیکھیں یہاں پر سارے محدثین آ کر یہی کہتے ہیں بس اتنا یقین کر لیا جائے کہ وزن ہوگا، ایمان دار ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ اب کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، اب اس میں اگر نہ بھی پڑھا جائے تو ایمان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو یہاں تو یہ کہتے ہیں، تو باقی مسائل میں نہیں ہے، عذاب قبر کا مسئلہ چھڑتا ہے تو کچھ اور باتیں ہوتی ہیں، وہاں بھی کہہ دو یار کیفیت اللہ جانتا ہے۔ حیات ممات کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے، قبر میں حیات ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، بھائی اللہ رب العزت نے انسان کے فوت ہونے کے بعد، دنیا کی جس زندگی کے ختم ہونے کے بعد ایک مستقل جہان رکھا ہے، ایک زندگی رکھی ہے، بس اتنا یقین ہے۔ وہ زندگی کیسی ہے، کس طرح ہے، کیا ضرورت ہے اس میں پڑھنے کی، جھگڑا یہاں بھی ختم کر دو تو ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ضد کا خدا ستیہ ناش کرے نا، بس وہ بات منانے کی ضرورت ہے، کوشش کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں جو میں کہتا ہوں وہی مانی جائے، جو میں کہتا ہوں وہی یہی صحیح ہے، اس سے میں سے بس کام بڑا خراب ہو گیا۔ تو امت کے اندر ایک افتراق ڈال کر رکھ دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں بھی ہمیں یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور ان اعمال کو تولا جائے گا، ان قولوں کو تولا جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، یہ نہیں آیا کہ گنیں گے کہ کس کی زیادہ ہے کس کی تھوڑی ہے، نہیں، تولا جائے گا۔ اور عمل میں، قول میں وزن بنتا ہے اخلاص کے ساتھ۔ یہ اس لیے سبق شروع میں تھا انما الاعمال بالنیات۔ اب اگر عمر تھوڑا بھی ہے لیکن ہے وہ اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، اس کا وزن ہوگا۔
اور اگر سیرت صحیح نہیں ہے، مثال بڑا عمل کرتا ہے جی، نماز پڑھ رہا ہے، حج کرتا ہے، بڑا عمل ہے، لیکن اس میں دکھلاوا آ گیا، ریا آ گئی، تو وہ تو گئے نا، وہ تو وہی ہے غیر للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، وہ تباہ ہے مسلمان مصلی نمازی جو دکھلاوا کرتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ یہ اگلی آیت بتاتی ہے، تو اس لیے عمل تلیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہا کرو، حضور کی حدیث ہے، میرے صحابہ کو برا بلا، یہ سب کے بارے میں کہا ہے، خصوصیت کے ساتھ نہیں، مطلق کہا میرے صحابہ کو برا نہ کہا کرو۔ آج کچھ لوگ جو ہے نا، دوسرے طبقے کو تو چھوڑو، ان کا تو مشن ہی یہی ہے۔ آج ہمارے اپنے جو اپنے آپ کو بڑا اہل سنت بھی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں، تو کیا ان کے سامنے یہ ارشاد نہیں ہے کہ حضور نے تو مطلق کہا ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ پر تنقید مت کرو، برا بلا مت کہو، تو وہ امیر معاویہ پر تنقید نہیں کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اب اگر دفاع کرو تو کوئی کسی کو کیا کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کیا کہہ رہا ہے، کس کو بنیاد بنا کر، تو اصل جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ خود ان کا اس چیزوں کو کر رہے ہیں۔ تو صحابی کو حضور نے فرمایا برا بلا نہ کہو، کیوں؟ فرمایا ان کا عمل اور نیت اس درجے کی ہے، اگر تم سارے عام انسانوں میں کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، احد پہاڑ جتنا سونا، اور میرا صحابی اگر ایک مد، آدھا کلو کہہ دو، نصف مد اگر وہ خرچ کرتا ہے جو کا، تو جو اللہ نے اس صحابی کے آدھا کلو یا کلو جو خرچ کرنے کے اوپر ثواب اور وزن رکھا ہے، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کیا ہوا دوسرے کسی کا، اس کا وہ وزن نہیں ہے۔ تو تلیں گے نہیں، تلیں گے اور گنیں گے نہیں آئیں گے۔ اخلاص سے عمل میں وزن بنتا ہے، اخلاص سے بعد میں وزن بنتا ہے، اور وہ وزن کل قیامت کے دن جو ہے ترازو میں رکھے جائیں گے تو ترازو بھارا ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پر کہہ دیا اس چیز کو مد نظر رکھو کہ حساب و کتاب ہوگا، ہمارا یقین ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، اقوال اور ہمارے افعال تولے جائیں گے۔ اس لیے کام کرنے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، بات کرنے میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، تاکہ کل اس کا حساب و کتاب دے سکے۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ اپنے استاد کی اور امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی شاگرد کی بات پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک علمی مسئلہ ہے، بچیوں نے پڑھا ہوگا، میں صرف اس کا معنی کر دیتا ہوں۔ وقال مجاہد القسطاس یا القسطاس، یہ لفظ جو کہ قرآن میں دوسری جگہ موجود تھا، پہلے قرآن کی آیت لائی اس میں لفظ قسط تھا، قاف سین طا دونوں کے الفاظ مادہ ایک ہے، اس لیے اس کا معنی بھی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس کا معنی ہے العدل، انصاف کرنا۔ رومی زبان میں، رومی زبان سے نقل ہو کر عربی میں بھی استعمال ہو رہا ہے، یا رومی اپنی جگہ پر، عربی میں آ کر اپنی جگہ پر، دونوں لغتیں آپس میں موافق ہو گئی ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ قرآن میں کوئی رومی لفظ آ گیا ہے، بلکہ قرآن پاک کے اندر عربی ہی ہے، تو یہ عربی میں بھی لفظ قسطاس ہے اور رومی زبان میں بھی لفظ، معنی دونوں کا کیا ہے؟ العدل، انصاف کرنا، دو ہماری زبان میں۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، یہ القسط اور مقسط دونوں کا مادہ ایک ہے، یعنی معنی بھی ایک ہے، وہ عادل ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور اگر اس کو القاسط، مقسط یہ بھی اس میں فاعل ہے لیکن مزید ہے، القاسط یہ اس میں فاعل ہے، مجرد ہے، تو جب مزید اور مجرد کے لحاظ سے بھی باب لفظ بدلتا ہے تو بعض اوقات معنی کے اندر بھی کیا آ جاتا ہے؟ فرق آ جاتا ہے۔ تو یہاں کہا قاسط وہو الجائر، بس وہ ظالم کو کہتے ہیں۔ یہ تو ترجمہ ہو گیا۔ وبہ قال حدثنا، اس سند کے بعد قرآنی آیت لانے کے بعد آگے حدیث پیش کرتے ہیں۔
ایک اوزان وزن ہوگا، قرآن کی آیت پیش کی، نضع الموازین اور استثوابی آیتیں ہیں، لیکن ایک آیت کو پیش کر دیا، ساتھ آگے حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث سے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ کلمات تلیں گے، اور وہ کہہ دیا آگے حدیث کے الفاظ میں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہہ دیا ثقیلتان فی المیزان، تو یہ کلمے جو ہیں یہ کل ترازو میں وزنی ہوں گے، تو مطلب نکلا تلیں گے، تو تولنا حدیث سے بھی ثابت ہوا۔ لیکن امام صاحب ان الکلمات کو دیکھیں بیان کر رہے ہیں نبی علیہ السلام سے، لیکن سند کے ساتھ، بات سند سے ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگ یہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ بخاری رحمہ اللہ نے ہر حدیث جب سند کے ساتھ ذکر کی ہے، مجھے اور آپ کو یہ سبق دینے کے لیے امام بخاری یہ کام کرتے ہیں۔ باقی محدثین نے کیا ہے کہ کوئی بھی نبی علیہ السلام کی اگر حدیث ہو تو بیان کرتے وقت اس کی سند کو ضرور دیکھنا ہے۔ آپ نے مسلم میں رات علماء کو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں نا، اور اسی طریقے سے بچیوں نے بھی پڑھا ہوگا، مسلم کے مقدمے میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے، باقی حدیث کے جو اصول حدیث ہے اس میں بھی ہے، اگر سند کو نہ دیکھا جائے نا، سند کا لحاظ نہ کیا جائے گا، تو پھر جس بندے کی مرضی ہے، جو مرضی ہے کہتا رہے۔ جیسے آج کل مذہب بنا ہوا ہے جی، روایت آئی ہے، مذہب بنا ہوا ہے فلاں نے کہا، اور خدا کے بندوں کسی کی بات، اس بات کو مد نظر رکھ کر حدیث رسول کا نام لیا کرو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، جس آدمی نے میری طرف کسی بات کی نسبت کی اور وہ میری نہ ہو، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اس لیے کیا حدیث ہے، حدیث آ گئی ہے، کم از کم اس حدیث کے اوپر محدثین نے کام کیا ہوا ہے، اور اس پر دیکھنا تو چاہیے کہ حدیث کیسے آئی ہے، اس کے لانے والے، اس کے بیان کرنے والے، حضور پاک علیہ السلام سے لے کر آج ہم تک پہنچانے والے، ان کے حالات سارے موجود ہیں، دیکھو تو صحیح نا وہ کون ہے، کس کی طرف سے آئی ہے۔ یہ ایک پورا علم ہے جس کو اس علم اسماء الرجال کہا جاتا ہے۔ آج سب سے بڑی کوتاہی یہ ہو رہی ہے، جو لوگ ضد میں ہیں وہ ایسی روایتیں لے کر آ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی ان حدیثوں پر ان کا نظر یا نہیں ہے، یا جان بوجھ کر اس سے قطع نظری کر رہے ہیں کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر نام لے کر کہتے ہیں، مجھے میرے استاد احمد بن اشکاب نے، اور مجھے میرے استاد محمد بن فضیل نے، وہ کہتے ہیں ہمارا بن قعقاع نے، وہ کہتے ہیں ابو زرع نے، وہ کہتے ہیں صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات پہنچائی ہے۔ ابو ہریرہ نبی کے صحابی ہیں۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی علیہ السلام کو اپنی زندگی میں ایمان کی حالت کے اندر دیکھا ہو، بیٹھا ہو، ان کے ساتھ باتیں سنی ہو، اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، یہ صحابی ہے۔ بڑا عظیم مقام ہے، ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے۔ اور اس کے بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی کا معنی لغوی ایک ہے خبر دینا، دوسرا معنی ہے بلندی والا، بہت بلند ذات، زیادہ معنی یہی مناسب ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ نبی وہ ہوتا ہے، سارے محدثین مفسرین تو جب اس کا معنی کرتے ہیں، ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام، نبی اس انسان کو کہتے ہیں جس کو اللہ اپنے احکام انسانوں تک پہنچانے کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اللہ جس کو منتخب کرتا ہے وہ نبی ہے، لیکن ہوتا انسان ہے۔ کوئی نبی بھی، جمہور علماء کی رائے یہ ہے، عورتوں میں نہیں آیا، کوئی نبی بھی جنوں میں سے نہیں آیا، کوئی نبی بھی فرشتوں میں سے، نوریوں میں سے نہیں آیا، جتنے نبی بھی آیا ہوا انسان ہوتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رجال، جتنے آئے ہیں وہ مردوں میں آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلامیں ہیں جو بڑی محبوب ہیں رحمان کو۔ محبوب یعنی ان کلمات کو کہنے والے اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان،
ہلکے ہیں زبان پر یعنی پڑھنے آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان لیکن آسان ہونے کے باوجود ثقیلتان فی المیزان وزن کے لحاظ سے ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے۔ تو امام بخاری نے بتلایا اگر اپنے اعمال والے ترازو کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو اور عقیدے کے ساتھ پڑھو۔ وہ کون سے دو کلمے جو اللہ کو محبوب، زبان پر آسان اور ترازو میں بھاری؟ ساری بچیاں اور حضرات جو سن رہے ہیں یہ کلمات پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں نے اس دن بھی کہا ہے، استاد محترم مولانا عبدالسلام رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اذکار نبی علیہ السلام نے بہت بتائے ہیں، جو بھی ذکر اللہ کے نبی کا بتایا ہوا ہے، تسبیحات نے، تکبیرات کے ذریعے، تحمیدات کے ذریعے، لا الہ الا اللہ کے کلمات، سارے کے سارے وہ اللہ کو محبوب ہیں۔ ان کی خصوصیت کے ساتھ یہ کلمات ان کے بارے میں فرمائے، تو وہ کہا کرتے تھے کم از کم اگر زیادہ نہیں تو جہاں اور بندہ ذکر کرے تو 3 مرتبہ کم از کم روزانہ ان کلمات کو بھی پڑھ لیا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ اللہ شریکوں سے، عیبوں سے، نقص سے، کمزوریوں سے، وبحمدہ اور ہر قسم کی تعریف اسی کے لائق ہے، سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ عظمت والا۔ اللہ تبارک و تعالی جو پڑھا ہے، سنا ہے، بچیوں نے سیکھا ہے، اللہ ساری زندگی اس پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا